هزار بار بشویم دهن به مشک گلاب، هنوز نام تو گفتی کمال بے ادبی است. I'm standing before you with a great sense of inadequacy and lots of appreciation for all of you. And I don't know, no one can match this kind of introduction, much less to talk about myself. Very humbly, may I thank first of all جن کو میں کلیم کرتا ہوں وہ شاید قبول نہ کریں، ہمارے پیر و مرشد جناب حضرت سلطان احمد علی صاحب. آپ کی کائنڈنیس کی یہ آئی ایم ناٹ ٹچنگ دی ہائٹس آف یور کائنڈنیس اینڈ آئی ڈونٹ نو دا ڈیپتھ، بٹ آئی فیل کہ یہ بہت بڑا معیار ہے آپ کی مہربانی کا کہ مجھ جیسے عاجز آدمی کو آپ نے یہ موقع دیا، عزت بخشی. And I am humbled. I am not expertise in this area. میں کوئی مذہبی انداز سے گفتگو بھی نہیں کر سکوں گا، نہ کرنا چاہوں گا، معاف کیجیے گا. میں ایک دنیا دار آرڈینری آدمی کے طور پر اس موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کوئی میں آپ سے مدد کا طلبگار ہوں. جو بات میں نہیں سمجھا پاؤں گا وہ آپ کی ذہانت سے آپ اس کو ریشنلائز کر لینا، اور جہاں جہاں میں غلطی کروں گا میں اس کی پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی کلیم نہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی خدا نہ خواستہ غلط بات نہ کر دوں. سو آئی سیک فارگیونیس. بہت ساری ڈگنیٹریز بیٹھی ہیں، میرے کچھ ذاتی دوست بھی ہیں، کچھ میرے ذاتی محترم بھی ہیں. میں انڈیویجولی سب کا نام اس ڈر سے نہیں لے رہا کہ کوئی مس ہو گیا تو میرے سے بڑی غلطی ہو جائے گی. میں آپ سب کی موجودگی کا، حوصلہ افزائی کا شکر گزار ہوں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ایک بڑی عامیانہ سی میری معاف کیجیے گا گفتگو ہے، سب سے پہلے جو مکہ کے لوگوں کو ایڈریس کیا اس میں کوئی ریلیجیس گائیڈنس کی بات نہیں کی، نہ کوئی اپنی ذاتی اعلیٰ مرتبت کا ذکر کیا. اپنا ایک ریزیومے پیش کیا کہ بیفور آئی سے اینی تھنگ آپ بتائیے کہ میرے بارے میں آپ کی کیا پرسیپشن ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی انداز گفتگو ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے جو تمام لوگ بڑے بڑے آتے ہیں ہمارے سامنے گفتگو کرنے، وہ پہلے اپنا ریزیومے پیش کیا کریں کہ آپ کا ہمارے بارے میں کیا پرسیپشن ہے، اور پھر ان کو اگر ان کی پرسیپشن دوسروں کی ٹھیک ہو تو پھر ان کے پاس کوئی استحقاق ہے بات کرنے کا. اور اگر وہ کہیں کہ جناب آپ کا ماضی، آپ کا یہ کام کرنا، ہم تھوڑا آپ سے محتاط رہنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں معاف کر دیا کریں. اور یہ دیکھیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی تعلیم ہے کہ اتنے مخالف کراؤڈ کو، کفار مکہ کے سامنے رسک لیا، اور پھر یہ دیکھیے عظمت دیکھیے سوال پوچھنے والے کی. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جواب دینے والوں کو بھی کہ انہوں نے کہا آپ عظیم انسان ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کو ہم نے اپنے درمیان پایا ہے دنیاوی معاملات میں، آپ بہت بہترین ہیں. میں اگر آپ سچ بات پوچھیں تو میں اپنا لیکچر اس بات کے اوپر ختم کر سکتا ہوں. یہ ایک سبق کافی ہے کسی کو پاس آن کرنے کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے، ریپیٹ کرانے کے لیے کہ انہوں نے کیا فرمایا اور اگلے والوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا آپ محنتی ہیں، آپ کے ورک ایتھکس بہت اچھے ہیں، آپ آنیسٹ ہیں، آپ سبسکرائب ٹو ٹروتھ کرتے ہیں. ابھی نبوت شروع نہیں ہوئی، ابھی کوئی ٹیچنگ شروع نہیں ہوئی. یہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے نظام کا بنیادی پرنسپل تمام یہیں پر ایکسپلین کر دیے. دنیا کی صرف ان تہذیبوں نے ترقی کی ہے جو سبسکرپشن ٹو ٹروتھ کرتی ہیں، جو ہارڈ ورک کا کلچر اسٹیبلش کرتی ہیں، اور جن کے ورک ایتھکس ٹھیک ہوتے ہیں. اگر کسی قوم کے ورک ایتھکس ٹھیک نہیں ہیں، وہ جتنی مرضی ریلیجسٹی کے بخار میں شکار ہو جائے،
وہ کوئی قوم نہیں ہے. جو سبسکرائب ٹو ٹروتھ نہیں کرتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. دنیا کے تمام مذاہب، تمام قسم کے رنگوں کے لوگ، تمام علاقوں کے لوگ، انہوں نے ہی ترقی کی ہے جو سبسکرائب ٹو ٹروتھ کرتے ہیں، جو کلچر آف ہارڈ ورک کرتے ہیں. اور دنیا انسانیت کا ون کامن ایجنڈا، دنیا کا ون کامن ریلیجن ورک ایتھکس ہے. اگر لوگوں کے ورک ایتھکس ٹھیک ہو جائیں تو نبوت کے بہت سارے کام، اور آبویسلی جو ان کا بڑا جو ڈیوینٹی کا اور وحدانیت کو اسٹیبلش کرنا ہے وہ تو سب سے محترم ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں ذرا اپنے لیول پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ٹیک ہوم یہ لے لیا جائے کہ یہ سارے لوگ، اور جیسے کہ آپ معتبر ہیں اور آپ کے اندر وہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اور آپ کی تربیت بھی نظر آتی ہے ماشاءاللہ آپ کے تمام لوگوں کے اندر، اگر آپ اپنے ٹیک ہوم میں یہی سمپل پرنسپل لے جائیں that we will work hard, we will subscribe to truth and we will have good work ethics، تو آپ اپنی خالی زندگی نہیں بنائیں گے، یہ قوم بنا دیں گے، یہ امت بنا دیں گے، اس کا مقصد پورا کر دیں گے. یہی پرنسپل جو ہیں اس قوم کو اوج ثریا پہ لے جانے کے لیے کافی ہیں. میں اپنی بات یہاں تک ختم کر سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں ایک اور بات، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں اور اسپیشلی ہم ایک ایسی جنریشن سے ہیں کہ ہم نے مختلف قسم کے حالات سے گزرے، ہم نے بڑے ٹف ٹائم دیکھے، ہماری ینگر جنریشن بھی بڑا ٹف ٹائم دیکھ رہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں، ان کی جد و جہد کو دیکھیں اور ان کے کام کو دیکھیں. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے اپنے آپ کو بتائیے، اور یہ سنت ہے اور یہ ان کا بہت بڑا ٹیچنگ ہے، کہ ہم اپنے حالات سے مجبور ہو کر کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوئیں گے. ہم ہر حالات میں سے رائز کریں گے اور ہم اپنا گول جو ہے وہ اونچا رکھیں گے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی دنیا میں پیرلل نہیں ہے کہ اتنے سخت حالات سے نکلنے والا شخص کوئی کمپلیکس نہ رکھتا ہو، اور اس نے دنیا کو کس وسیع القلبی اور کس وسیع ذہن کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے. ان کے تمام عمل کے اندر ہمارے لیے یہ بھی ایک ٹیک ہوم میسج ہے کہ ہمیں اپنے حالات سے شکوہ کر کے اس میں سبڈیو ہونے کی بجائے اس سے رائز کر کے اپنے اعلیٰ مقاصد کی خاطر ہر سچویشن کے اندر بلند تر رائز کرنا ہے. اور یہ آپ کی قوم اور آپ کی امت کے لیے ایک تقاضا بھی ہے کہ ہم ان جو بھی نامساعد حالات ہیں اس سے باگ ڈاؤن نہ ہو جائیں. دیکھیے، میں نے حضرت صاحب سے ایک دن یہ بات کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرما رہے تھے، کسی میں اگر میں غلطی کروں تو معاف کر دیے گا، کہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق، آپ دیکھیں کیا دو آدمی ہیں، کیا ہم نے ایسے ہی نام لے لیا، ہم جیسے کہ منہ سے نام نکل گیا. یہ ان کے حجرے میں رہتے ہیں، دائمی حجرے میں رہتے ہیں. کیا کمپینینز ہیں. آپ کمپینینز کہتے ہیں، کمپینین شپ دیکھیں، کمپینین کوالٹی دیکھیں، کمپینین شپ کی پلیس دیکھیں. کیا وہی یہ ایک اور دو اس کو کہتے ہیں کہ میرے نبی نے اپنی نبوت کا حق ایسا ادا کر دیا کہ اب دنیا میں کبھی بھی نئے دیوتا کوئی نہیں کریٹ کرے گا، نئے خدا نہیں آئیں گے، اب شرک واپس نہیں آئے گا، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑا ہے. سینکڑوں دیوتاؤں رکھنے والے بھی اب ایک انٹرپریٹیشن دیتے ہیں کہ ہم کہیں پہ جا کر ایک یونیفائڈ اور ایک یونٹی کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے اپریشیٹ کیا اپنے نبی کو اور ریئلائز کیا، یہ آبزرویشن تھی ان کی، کہ کمال درجے سے اپنی نبوت کا فرض ادا کر کے. دیکھیے، تمام نبی اسی کام کے لیے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کرنے آتے، اس کی وحدانیت کو اسٹیبلش کرنے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کی تکمیل کر دی کہ ان کی وحدانیت ہو گئی اور شرک اب نہیں آئے گا، تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ختم نبوت کی حفاظت کرے. انہوں نے خود تو نہیں کرنی، یہ ذمہ داری اس امت کی ہے کہ آپ اس عظیم چیز کی ایک اپنے علمی انداز سے، اپنی کاوش کے انداز سے اس چیز کی حفاظت کریں گے. بہت ساری قوموں نے غلطی کی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا بنا دیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین درجہ ہے اور انہوں نے میک شور کیا کہ میری قوم مجھے خدا نہ بنائے. میں ایک اور پہلو، اور یہ میں تو دنیا والی باتیں کرتا ہوں، ایک اور پہلو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں.
اتنی سمپل سادہ اور قدرے مشکل حالات والی زندگی کا آغاز، اور جس نے ان کے دستے شفقت رکھا ان کی زندگی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوتی گئی، اور یہ والا بچہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہوتے ہیں اور عظیم ترین مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین نبوت کے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان چند نبیوں میں سے ہوں گے جن کو زندگی میں فتوحات مل گئیں، ان ایکسیپشنز میں ہیں جنہوں نے حکمرانی کر لی، سلطنت اسٹیبلش کر لی، لیکن آپ پلیز ذرا دیکھیے کہ ان کی ذاتی زندگی کے حالات نہیں بدلے، انہوں نے اپنے لیے کوئی چیز اکٹھی نہیں کی۔ وہاں سے نکلنا اور وہاں تک پہنچ جانے کے اندر کہاں دنیا میں ایسی کوئی ایک بھی مثال ملتی ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی حالات، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ تقریباً اسی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ What a unique example in the history of a man who holds so many exalted positions, unmatched and unparalleled. Thank you. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا کیا بات ہے؟ میں ویری ہمبلی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، ہمیں بھی یہ پڑھایا گیا تھا، میرے اساتذہ بڑے اچھے تھے، مگر ایک ماحول ایسا تھا کہ ہمیں جو نوشن آف پروگریس پڑھایا جاتا تھا زندگی میں ترقی کرنے کا، بڑا ہی فالس تھا، بڑا فیک تھا۔ نوشن آف پروگریس اس قوم کو اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا کہ ترقی کا تصور کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ نائب تحصیلدار لگ جائے، یہ ایس ایچ او لگ جائے، یہ کسی ایسی پوسٹ کے اوپر آ جائے کہ تمام لوگوں کا گریبان اس کے ہاتھ میں ہو، دوسرے ہاتھ میں ان کی جیب ہو، اور یہ بالکل انٹچیبل ایک ماسٹرلی پوزیشن کے اندر حائل ہو۔ یہ کوئی نوشن آف پروگریس نہیں۔ نوشن آف پروگریس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دیکھیں کتنی پروگریس کی ہے، اس کا ذرہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور کس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہے۔ نوشن آف پروگریس کے اندر تھوڑی پاکیزگی لانی پڑے گی اس قوم کو۔ ہمیں بچوں کو پڑھانا پڑے گا کہ پروگریس اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں۔ پروگریس کے پیمانوں کو ہم نے فلتھی کیا ہوا ہے، اور ہم ایک ایسی سیرت کے پیروکار ہیں جس کے موسٹ پیوریفائڈ بیسٹ کانسیپٹس آف نوشن آف پروگریس ہیں۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس معاشرے کے اندر ایک جولٹ لگائیں، ہلائیں لوگوں کو، ان کے دماغ کو ہلائیں، اور انہیں کہیں کہ اپنا نوشن آف پروگریس جو ہے وہ چینج کریں۔ قومیں اپنے نوشن آف پروگریس کو امپروو کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتی ہیں۔ کردار سازی کے عوامل ہیں جس میں دیکھیے دنیا کے بڑے لوگ جو آئے ہیں، ایلیا سے آئے ہیں، یونان سے آئے ہیں، روم سے آئے ہیں، جو نبی بھی انبیاء بھی آئے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو ساری کمیونٹی ہے اس ایریے کے اندر سے آئے ہیں۔ پھر خاندانوں سے نکلتے ہیں، اسکولوں سے نکلتے ہیں، شیوخ سے نکلتے ہیں، کردار سازی تعمیر کی جاتی ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کوئی بھی چیز میسر نہیں تھی، کوئی بھی چیز ان میں سے میسر نہیں تھی۔ وہ اپنی طرف کے ایک یونیک ایگزامپل ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے بھی کس کو معلوم تھا کہ وہ ایک بچے کو یہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا، وہ وہاں سے رائز کرتے ہیں۔ اپنے ذہن اور اپنے کردار کی انہوں نے حفاظت کی اور ایک مثال بن کر ابھرے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں ایبسٹریکٹ ہوں گا، انسان کو، خاکی مخلوق کو، جو دوسری اللہ کی نوری ناری مخلوقات تھیں ان پر برتری ملی۔ برتری کیوں ملی؟ ایک ٹیسٹ لیا گیا، ایک بات کی، جب اللہ نے، میں صحیح، میری باتیں اتنی کریکٹ نہیں ہوں گی، میں اپروکسیمیٹ وے میں بات کر رہا ہوں، کہ جب اعتراض کیا گیا کہ ان کو کیوں آپ برتری دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چیک کر لیتے ہیں۔ چیک کیا گیا تو انسان نے ان سوالوں کے جواب دیے جو باقی چیزیں نہیں دے سکتی تھی۔ اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو کوئی انڈیو فیور دی ہوئی تھی اور ان کو پہلے سے پرچہ اٹھ کر کے سکھا دیا ہوا تھا، میرا یہ خیال نہیں ہے۔ میرا ہمبل اوپینین یہ ہے کہ کوئی مومنٹ آف ڈسکریشن تھا، ارواح کی زندگی کا لمحہ تھا جب ارواح کو چوائس دیا گیا تھا کہ آپ اپنے لیے کوئی چیز چنیں۔ اس میں انسان خاکی مخلوق نے علم کی پریفرنس کو چنا جس کی بیس پر اس کو علم دیا گیا، اور شاید باقی مخلوقوں نے اور چیزیں چنی ہوں گی، وہ بھی بہت بڑی ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی، ایسی بات نہیں۔ اب جب بات آئی اس دنیا کو بنانے کی تو کہا گیا کہ بھائی یہ بتائیں یہ کیوں ڈیزرو کرتا ہے۔
میرٹ کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا آپ چیک کر لیں, انسان نے علم کا اظہار کیا, علم کی بیس کے اوپر ان دونوں کی نسبت اس چیز کو ترجیح دی گئی. اب یہ علم کا دامن کہیں بھی نہیں چھوٹ سکتا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو ہم امی نبی کہتے ہیں, جن کی میں نے پہلے کہا کہ نہ وہ ایلیا سے ہیں, نہ گریس سے ہیں, نہ وہ ایون پیلسٹائن سے ہیں, نہ وہ روما سے ہیں, نہ آکسفورڈ سے ہیں, نہ سوبان سے ہیں. علم کی کھوج اور کیوریاسٹی ان کے اندر ان سنگولر مینر ان میچڈ رہی ہے. وہ اس کی کھوج میں سرگراں رہے. علم کے بغیر انسان کو فوقیت ملی ہی نہیں, علم کی ہی بیس کے اوپر. انسان کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل. اس زمانے کے مین کا مطلب عورتیں شامل ہیں. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. انسان, عورتیں اور مرد نالج سیکنگ کریچر ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یونانیوں نے کوئی غلط کہا ہوگا. انہوں نے جب سوشل کہا ہوگا, اس زبان میں غالباً ان کا بھی مفہوم کوئی تعلیمی نیچر کا ہی ہوگا. میں ان کو مارجن دینا چاہتا ہوں کہ جنرلی وہ کافی حد تک ان اپروکسیمیٹ مینر باتیں ٹھیک کرتے تھے, مگر انہوں نے کہا یا نہیں کہا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مین از اے نالج سیکنگ کریچر, اور نالج کی بیس پر ہی اس کی فوقیت ہے. اور آپ دیکھیے جو کائنات بن گئی, اس کے آپ نظام کو دیکھیے کیسے چلتا ہے. اس میں نوری اور ناری مخلوق کا وہ رول نہیں ہے. اس کے اندر مٹی کے اندر کیمیکل ہے, نقص ہیں. جس طرح انسان کے اندر وہ کہتے تھے کہ نقص ہیں, مٹی میں بھی نقص. نقص کا مطلب ہے یہ آپس میں ریئیکٹ کرتا ہے, یہ سموتھ نہیں ہے. پوری کی پوری دنیا کا نظام چل ہی علمی نوعیت پہ رہا ہے. اگر آپ علم کو سبسکرائب کریں گے تو آپ ستاروں کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں. آپ علم کو سبسکرائب کریں گے آپ نباتات کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں. آپ علم کو سبسکرائب کریں گے آپ نیچر کو مسخر کر سکتے ہیں. خدا کو معلوم تھا کہ جو میں کائنات بنا رہا ہوں وہ تو ساری بیس ہی نالج بیس پروگریس ہونی ہے اس میں. تو وہ دوسری فوقیت والا جناتی مخلوق والا یا فرشتوں جیسی مخلوق والے کا وہ رول نہیں ہے. یہ مومنٹ آف ڈسکریشن یوز کرنے والے کا رول ہے, جو اپنی ثوابدید کو استعمال کرنے والی مخلوق ہے, اور یہ نالج بیسڈ ہے. اور یہ کائنات آپ دیکھ لیں کہ جو قومیں نالج کو سبسکرائب کرتی ہیں وہ قومیں قدرت کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہیں. ترقی ان کے قوم میں آ جاتی ہے, ان کی شان بڑھ جاتی ہے, ان کی قوت بڑھ جاتی ہے, وہ قابل مثال بن جاتے ہیں. نالج بیسڈ تھی ورلڈ, یہ بنی ہی اس لیے تھی, اس کی نالج سیکنگ کریچر کو ہی یہ دنیا حوالے کی جانی تھی. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے غاروں میں جاتے ہیں, مشکلات کاٹتے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, بہت غور و فکر کرتے ہیں. میں اب مجھے کرنی نہیں آ رہی یہ بات, میں ذرا آپ کی مدد لینے لگا کیونکہ ڈی فوکس ہونے کا مومنٹ. میں آپ سے مدد, اتنا کچھ انہوں نے کیا. دنیا میں مجھے ایک اسکالر بتا دیں جو علم کی تگ و دو میں ہو اور وہ 40 سال تک کوئی نظریہ قائم نہ کرے. فلسفے آتے ہیں, اسکالر آتے ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں, تھوڑی اور ترقی کرتے ہیں, اپنی بات کو امپروو کرتے ہیں, اپنے شاگردوں سے گفتگو کرتے ہیں, ایک نیا نظریہ لے آتے ہیں, اپنے اساتذہ سے سوال پوچھتے ہیں, ایک نیا نظریہ لے آتے ہیں, خود 10-20 سال میں کتاب کو چینج کر دیتے ہیں, نظریات پہ نظریات آتے ہیں, اور جب وہ کر کے چلے جاتے ہیں تو آنے والا بتاتا ہے کہ کافی خامیاں تھیں, پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ بھی غلط تھا, نہیں وہ ٹھیک تھا, وہ یہ تھا, وہ تھا, وہ تھا. واحد ایگزامپل ہے دنیا کی کہ دنیا کا اتنا عظیم کھوجی 40 سال تک تگ و دو میں رہا, غاروں میں رہا, ہواؤں میں صحراؤں میں پھرتا رہا, اور اس نے کوئی نظریہ ایسا قائم نہیں کیا جو 100% سچائی کے اوپر مبنی نہ ہو. ان کو کوئی بھی اپنا نظریہ ریٹریو نہیں کرنا پڑا. ایسی اور دنیا میں کسی اسکالر کی ایگزامپل نہیں. 1 and 2 کیوریاسٹی, خدا کو جاننے کی, سچائی کو جاننے کی کیوریاسٹی کی ایک انتہا ہے. اب میں مذہب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, مجھے فرق ہی پڑا. کیوریاسٹی کی انتہا ہے. ایک ایسے لمحے پہ کیوریاسٹی ہیومن چلی گئی ہے کہ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس کیوریاسٹی کے اندر اتنی کشش ہے کہ جبرائیل امین خود حاضر ہو گیا کہ تم جس سچائی کی حق کی تلاش میں ہو وہ تو امانت میں لیے پھرتا ہوں پتہ نہیں کتنے خربوں اربوں سالوں سے.
تم وہ ہو جو ڈیزرو کرتا ہے، جو بلانگ کرتا ہے، جس کے حوالے میں نے یہ امانت کرنی ہے۔ خدا پڑھانے آ گیا، ہم نے کہا یہ آکسفورڈ میں نہیں پڑھے، یہ وہاں نہیں پڑھے، خدا نے کہا میں پڑھانے آ گیا، اور کتاب وہ پڑھا دی جو ساری کتابوں کی کتاب ہے، جو الٹیمیٹ بک ہے۔ اگر وہ نالج سیکنگ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو یہ سب سے بڑا دنیا کا نالج کیوں دیا جاتا ہے؟ میرٹ پر بات ہوتی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے میرٹ کے اوپر دھیان کرو۔ سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے میرٹ کے اوپر مل گیا۔ تھوڑا سا میں اب مشکل ہونے لگا کیونکہ آپ نے کانٹ کا نام لیا، میں ادھر جانے لگا ہوں، آپ نے مجھے انکریج کیا، میں ادھر گستاخی کرنے لگا۔ چلو آپ نے پلوٹو ایرسٹاٹل کا بھی کسی کا نام، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے، آپ پلیز میری مدد کرتے رہیں، تھوڑا اور کر لیں۔ وہ کہتا ہے تھینک یو، وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی غار میں بیٹھا ہے، اور تھوڑی بات، میں غار کی طرف دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی آدمی گزرا ہے، سورج کی روشنی میں نے اس کا سایہ دیکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سایہ کوئی چیز ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ سایہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ غار میں رہ رہے ہیں، اگر آپ غار سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی اصل چیز بھی چل رہی تھی جس کا یہ سایہ تھا، اور بحث شروع ہو گئی اپیرنٹ اینڈ دی ریئل۔ کوئی چیز نظر آتی ہے اور کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز ہم سمجھتے ہیں اور کوئی چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام اسکالرز جو ہیں آج تک اس بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ واٹ از اپیرنٹ اینڈ واٹ از ریئل۔ نو فارمل ایجوکیشن، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی کسی اپیرنٹ چیز کو سبسکرائب نہیں کیا، جب بھی کیا ہے ریئل کے اوپر سبسکرائب کیا۔ یہ کوئنسیڈنٹل نہیں ہے، یہ کوئنسیڈنٹل نہیں ہے، یہ یونیک پوزیشن ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تک یہ فلسفے کی زندہ بڑی ڈیبیٹس میں سے ایک ہے۔ دوسرا دیکھیے، جو آپ نے بات کی دنیا، اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب کے بنائے ہوئے اصولوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ معیار ہیں، نہ ہم ان کی حاجت ہے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے، اور یہ جس طرح انہوں نے روحانی انداز میں پارٹیسپیٹری نعت عطا فرمائی، یہ تو چیزیں ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو نا، میری ہمبل ریکویسٹ، دو چیزوں پہ اعتماد کریں، اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کریں، آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ مسلمان پتہ نہیں کیوں ڈرتا ہے۔ اور قرآن پر اعتماد کریں، قرآن کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ مغرب کی تہذیب کے تمام اصول، جو بڑے بڑے مسلمان اصول ہیں فلسفے کے، ان کو مت لعنت بھیجیں ان پہ، خدا نہ خواستہ۔ ان کو دیکھ لیں، ان پر چیک کر لیں، ان سے بھی کچھ سیکھ لیں، آپ کو مدد ہی ملے گی، آپ کو سپورٹ ہی ملے گی، آپ کو کہیں پہ کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس جھجک سے، اس خوف سے باہر نکل جائیں، اور دنیا کے علوم کو رد کر پرے رکھ کر اپنی ہی طرز پہ رہنے کی خالی کوشش نہ کریں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ میں نے وہ افلاطون کا، وہ پلیٹو کی بات پہلے کی، اب میں کانٹ کی بات کرنے لگا ہوں، اور میں کانٹ کا وہ والا اصول دینے لگا ہوں جو دنیاوی علوم کے اندر ہائیلی رسپیکٹڈ ہے۔ ہائیلی کیا، اتنا رسپیکٹڈ شاید ہی کوئی پرنسپل ہو، اور اس کو کیٹیگوریکل امپیریٹیوز کہتے ہیں۔ کیٹیگوریکل امپیریٹیوز ہیں، کچھ کانٹ نے لکھے ہیں، کوئی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ ان میں کوئی ایرر نکالے۔ بڑے شاندار پرنسپل اس نے نکالے ہیں۔ اس نے پہلا پرنسپل یہ دیا ہے کہ اگر آپ فرض کریں، میں اب اس کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں، کہ دعا مانگتے ہیں یا ول کرتے ہیں، اپنے بارے میں ول کرتے ہیں، وش کرتے ہیں، تو وہ والی کریں جس کے اندر کیپیبلٹی ہو کہ اس کو یونیورسلائز کیا جا سکتا ہے۔ آپ وہ دعا نہ مانگیں کہ آپ کا ہمسایہ مانگے تو آپ کو ناراضگی ہو جائے کہ میں تو اس کی تباہی مانگ رہا تھا، تو میں تو کہہ رہا تھا اس کا بچہ فیل ہو جائے۔ وہ دعا مانگیں جو اگر یونیورسلائز ہو جائے تو بھی آپ کو سوٹ کرے، وہ دعا مانگیں۔ کون ہے ایسا؟ کون ہے ایسا؟ کیٹیگوریکل امپیریٹیوز کے اوپر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو آپ دیکھ لیں۔
انہوں نے تو ہمیشہ مانگا یہ وہ ہے جو پوری یونیورسل کے لیے ایکولی بینیفیشل ہو، ان سے اپنے سے زیادہ ان کے لیے مانگا ہے۔ ان کی تمام پرنسپلز کو آپ کیٹیگوریکل امپیریٹیوز کے اوپر، اور دوسرا اس کا جو پرنسپل ہے، یہ دو بڑے پرنسپل ہیں، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو کوماڈیٹی نہ سمجھیں، این اینڈ ان اٹ سیلف سمجھیں۔ انسانوں کو کسی اور مقصد کو اچیو کرنے کے لیے استعمال مت کریں کہ یہ پگمیز ہیں، ان کو استعمال کر کے کوئی اور مقصد حاصل کرتے ہیں۔ انسان ہی مقصد ہے، انسان کو اس طرح سے، یہ محسن انسانیت ہے، یہ محسن انسانیت۔ چونکہ میں اس طرح سے علم نہیں رکھتا تو مجھے لگتا ہے کہ میں جگاڑ مارنے لگا، معافی چاہتا ہوں، کمزوری اپنی میں نے پہلے بیان۔ واپس چلتے ہیں مومنٹ آف ڈسکریشن کے اوپر۔ حضرت صاحب آپ عربی میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا میں آپ کا رب نہیں، اور ارواح نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ آپ سب نے گواہی دی ہوئی ہے، آپ سب ایک زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ جو گواہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نا، یہ تمام ارواح کی گواہوں سے پرفیکٹ گواہی تھی۔ اس میں ان کا عقیدہ کہ جس چیز کو میں ری انفورس کرنے لگا ہوں، اس کی مقدار، اس کا اخلاص، اس کی کوالٹی، اس کا یقین اتنا الٹیمیٹ تھا کہ جواب نمبر 1 ٹھہرا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کی سب سے زیادہ پہچان کی۔ اب سچائی کی سب سے زیادہ کو ٹرانسلیٹ کیجئے کہ سچائی کے وہ قریب ترین ہو گئے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقیقت کے قریب ترین ایگزسٹ کرتی ہے، ان کے اور حقیقت کے درمیان کسی اور کی گواہی نہیں ہے، اس لیے ان کے اور حقیقت کے درمیان کسی اور کو کم فاصلہ میسر نہیں ہے، اس لیے وہ سچائی کے قریب ترین ہیں اور وہ حقیقت کے قریب ترین ہیں۔ اگر قرآن پاک پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو کیا ہوتا؟ رضا رضا ہو جاتے۔ اور پہاڑ کی جب اگزامپل دی گئی ہے تو انسان کو بتایا گیا ہے کہ یہ تم سے بہت سخت ہے، تم بہت کمزور ہو اس کے، تو پھر ایک انسان کے اوپر کیسے ہوتا ہے؟ وہ رضا رضا نہیں، وہ مائنڈ جو اس لیول کے ٹروتھ کو ہاربر کرتا ہے، جو اس لیول کے ٹروتھ کو ایکسپریس کر سکتا ہے، وہ وزڈم، وہ دل جو یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ میں تجھے اس درجے تک مانتا ہوں، وہ شخصیت، وہ کردار جو ٹروتھ کو اس لیول پر مانتا ہے، اس کے ہی ذہن میں اس لیول کا ٹروتھ ہاربر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہی کے ذہن کے اندر، انہی کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا، کیونکہ ان کی یہ کیپیسٹی تھی کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر ان کی ذات کے اندر ٹروتھ ہاربنگ، ٹروتھ ایکسپریشن کی کیپیسٹی اور ٹروتھ کو ہاربر کرنے کی کیپیسٹی کا یہ اعلیٰ معیار تھا۔ جو کمیونیکیشن ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں، اگر اجازت دیجیے، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے میز لا دیں، میز، آپ مجھے یہ ٹیبل لا دیتے ہیں، میرے ذہن میں ٹیبل نہیں تھا، میرے ذہن میں وہ جو کا دانہ تھا، آپ کو نہیں پتا چلا میرے الفاظ سے کیا ہوا۔ مجھے سمجھ آئی کہ یہ میز تو ٹیبل کو کہتے ہیں، تو مجھے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ذہن میں لفظ چینج کرنا پڑے گا، تاکہ جب میں بات کروں تو آپ کے ذہن میں وہ خیال آئے جو میرے ذہن میں خیال ہے۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو کمیونیکیشن فیل ہو جائے گی، اگر وہ نہیں آئے گا تو کمیونیکیشن، لہذا کمیونیکیٹ کرنے والا دیکھتا ہے کہ جس کو میں کمیونیکیٹ کرنے لگا ہوں وہ کس لفظ کو کیسے سمجھتا ہے، وہ لفظ استعمال کرے گا تو بات ہوگی نا۔
اب دیکھیے یہ قرآن پاک خدا کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ایک میسج لے کر آتے ہیں۔ یہ کب لکھے گئے ہیں لوح کے اوپر؟ کب لکھے گئے؟ یہ خدا کا دیکھیں کہ علم کتنا کمپلیٹ ہے، قدرت کتنی کمپلیٹ ہے، اس کی خبر کتنی کمپلیٹ ہے، تب بنی لوح، اور اس پر تو یہ لکھ دیا گیا ہے سارا۔ کب ایک بندہ آیا ہے، اس کا ایک ذہن ہے، وہ الفاظ جو خدا کا پیغام ہے ان کے ایگزیکٹ میننگ اس بندے کے ذہن میں، کسی اور کے ذہن میں۔ اس لیے یہ کلام اس بندے کے اوپر اترے گا تو یہ ایگزیکٹلی وہ سمجھے گا جو میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو شخصیت تو پھر کب بنی، لوح کب لکھی گئی، پیغام کب لکھا گیا، اور کتنے سالوں کے بعد قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ الفاظ اس کے ذہن کے اندر پہنچا دیے گئے۔ میں اجازت معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں کہ جبرائیل امین تو ایک وجہ بنی ہے کہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اسباب بنتے ہیں، وگرنہ یہ الفاظ دنیا میں گھومتے رہتے، انہوں نے بالآخر اسی ذہن میں جانا تھا، یہ اور کہیں بلانگ ہی نہیں کرتے تھے، ورنہ یہ خدا کی حقانیت ہی نہ رہتے، یہ تو ضائع ہو جاتے، اور خدا اپنی چیز تو ضائع نہیں کرنے دے، یہ اسی ذہن میں آنے تھے۔ میں تھوڑا سا سوال ایک دیکھتا ہوں، اور کوئی تفرقے والی بات نہیں، میں نور بشر میں نہیں جانا چاہتا، میرے نزدیک وہ بحث چھوٹی ہے، یہ باتیں بڑی ہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اوپر، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذہن لافانی الفاظ کو ہاربر کرتا ہے، اور جس ذہن میں خدا اپنی لافانی چیز پروٹیکشن میں دیتا ہے، وہ ذہن کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ اس کے میننگ تو پرماننٹ ہیں، وہ ورڈ پرماننٹ ہے، وہ جو ہاؤس کیا جا رہا ہے جہاں پہ، وہ دل جس کے اندر وہ تصور ہاؤس کیا جا رہا ہے، وہ کردار جو ان الفاظ کو میننگ دیتا ہے، اس کو کیسے کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے؟ ان کی تو خاک کی بھی کوالٹی نور کی کوالٹی سے بھی کوئی اعلیٰ قسم کے نور کی کوالٹی کے اوپر ہی۔ میں بالکل نہیں کہہ رہا وہ نوری ہیں یا خاکی ہیں، مگر میں صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو بھی ہیں، ان کا یہ میننگ فل ہونا، ان کی یہ کیپیبلٹی، ان کے اندر اس چیز کو انٹرسٹ کیا جانا کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کر دیا جائے، یہ امر سے بھی کوئی بڑی چیز، امر سے بھی کوئی بڑی چیز۔ یہاں پہ یہ بات بھی لگے گی کہ پھر لوح کے اوپر لکھا جانے والا عکس جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کو دیکھ کر بنایا گیا۔ دیکھو، اگر آپ کے ذمہ ایک تحریر کو پڑھ کے سمجھانا ہے، اور آپ اگر اس تحریر سے زیادہ سمجھ نہیں رکھتے تو آپ حق نہیں ادا کر پائیں گے، آپ اس تحریر سے نیچے رہ جائیں گے۔ تو اگر قرآن کو خدا نے آپ تک پہنچانا ہے تو حامل قرآن، صاحب قرآن اوپر ہوگا، تو بھی وہ اپنا ڈیوٹی پوری کر سکے گا نا کہ یہ چیز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر ان سے نیچے ہوگا تو وہ اپنے سے اوپر کی چیز کیسے پہنچا سکے گا؟ وہ نہیں پہنچا سکے۔ گفتار اور کردار میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ گفتار تھوڑی بہتر ہوتی ہے، کردار اس کی ایک کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہمارا تو تضاد ہوتا ہے، بات ہم ادھر کی کر رہے ہوتے ہیں، خواہش ادھر کی کر رہے ہوتے ہیں، عمل ادھر کا کر رہے ہیں۔ میں ان کی کر رہا ہوں جو بالکل صحیح ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اس کی دو ایکسیپشن، پہلے ایکسیپشن گاڈ ہے
کہ خدا اپنی مخلوق، اپنی تخلیق، اپنے کلام قرآن سے اوپر ہے. خدا اوپر ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتار حدیث ہے، ان کا کردار قرآن ہے. گفتار اور کردار کا فرق ڈھونڈتے ہیں، فرق بھول جائیے. ایک سے بڑھ کر دوسری چیز، عملی چیز ان کی اس سے بھی بڑی. اینڈ اگین دیر از نو سچ ادر ایگزامپل. جو ٹیلیولوجیکل پرنسپلز ہیں، چلو اس بات کو تھوڑا کر دیتے ہیں، نہیں زیادہ کرتے. میں واپس دنیا داری میں لانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں اپنے دنیا کے معاملات کا زیادہ خیال کرو. کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ کھوج لگائی کہ میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے معاملات کو بہت ہی خوبصورت رکھا ہے. تو آپ ٹیلیولوجیکل پرنسپل کے ساتھ ڈی اینٹالوجی کو بھی اور علم کے لیے ایپسٹمالوجی کو بھی، ان ساری، اور میں یہ لفظ اس لیے پھینک رہا ہوں کہ یہ جو آج کی پود ہے، یہ کل کو ان کو اٹھا کر تھوڑا دوبارہ دیکھے گی کہ یہ کیا باتیں کر گیا ہے، ہوائی باتیں. پھر ان میں سے نا آپ اس لینگویج پر آئیں گے جو 21ویں اور آنورڈ صدی کی لینگویج ہے. دیکھیے پہلے زمانے کے لوگ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوریس مائنڈ تھا، اس کو ریڈ کر کے خود کیوریس ہوتے تھے. مسلمان وہ واحد تہذیب ہے جس کے اوائل دور کے مسلمان سائنسدان اور فلاسفر ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ بجائے اوپر جانے کے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی نیچے سے نیچے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے نیچے کیسے جائیں گے. یہ آپ کو جا کر دکھائیں گے، ڈونٹ وری. کیوریس مائنڈ تھا. آپ دیکھیں آپ نے پہلے دور میں زیادہ سائنسدان پیدا کیے ہیں، زیادہ فلاسفر آپ نے پیدا کیے ہیں. کم بیک ٹو یور سیلف. یہ علم آپ کی ہی کھوئی ہوئی میراث ہے. میں ایک تو میں بھول رہا ہوں جو مجھے کہنا ہے، اور دوسرا میں اب ٹائم کانشیس بھی ہو رہا ہوں کہ میں اب تھوڑی بات اپنی کر لوں. دیکھیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے کہ میں تھوڑا سا نا ایک فرضی بات کرنے لگوں. میرے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے یہ بات کہنے کی. اور جس طرح پہلے ہم نے بیچ میں ٹرائی ماری کہ لاجیکل پرنسپلز کی بیس پر ریشنلائز کرنے کی کوشش کی، شاید یہاں پہ وہ بھی چیز نہ ہو. لیکن میرے ذہن میں تصور آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر اس کی دعا کی ایکسپلیشن میں فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دو جن پر تو نے انعام کیا. یہ بھی ایک دن کی گفتگو ہے، اور میں نے یہ پرنسپل حضرت صاحب سے سیکھا تھا، تو میں اجازت دیں کہ پاس آن کر دوں. میں نے سوال یہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ مجھے ان کا راستہ دکھاؤ جن پر تو نے انعام کیا، یہ مانگنے والا جس چیز کو مانگ رہا ہے اس سے چھوٹی ہے، یہ خود بلند تر ہے. یہ کیوں دیکھے گا ان کا راستہ جو بہرحال ان سے کم لیکن وہ دیکھ رہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جب یہ دعا اگر مانگیں گے خلوص ہوگا تو ہم تو چلو اپنے سے جو پہلے والے اچھے مسلمان ہیں ان کا راستہ دیکھیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کن کا مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو کلیش آف سویلائزیشن. وہ اپنے سے پہلے مذہب کو، پہلی تہذیبوں کو اون کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اپنے. اور حضرت نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں. اپنے سے تھوڑا کم والوں کا راستہ جب مانگ رہے ہیں تو اپنے ذات کی نفی، یہ صوفیانہ بات تھی نا، ان کے ہی ذہن میں آ سکتی تھی کہ ایک ذات کی نفی کرو. خدا ان کو کہتا ہے، وہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الاقصی الذی مسجد الحرام بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی
مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی، جن کے ماحول میں بڑی برکتیں ہیں۔ انہوں نے کہا آپ رستہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ وہ پہلے والے بھی سارے بلا لیے، ان کا رستہ بھی دکھا۔ ان کو کہا بھائی صاحب آپ نفی کر رہے تھے، آپ امامت کریں۔ اس کو تو پتا تھا نا نہیں غلطی کر، آپ امامت فرمائیں۔ اور پھر کہا آگے آئیے جہاں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، آپ ان کو دیکھتے جائیے۔ ان کی پگڈنڈیوں کے گاؤں میں پگڈنڈیوں کی بات نہیں ہو رہی کہ اپنے گاؤں میں کہاں چلا کرتے تھے اور کہاں ان کی وہ کاٹیج تھی اور یہ تھی، یہ رستے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں انٹلیکچولائز کیا کریں اپنی گفتگو کو، اپنے رویوں کو، پرسیپشنز کو۔ میرے سے آپ بہتر کرتے ہوں گے، سوری آئی کنٹینیو۔ ان کو وہ رستے دکھا دیے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے۔ پھر ان کو ان کا اپنا رستہ بھی دکھا کہ آپ یہاں ہیں۔ اور جب وہ دکھانے لگے تو سب نے کہا اب ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، ہم اب اس سے آگے، یہ اب آپ کا ہی ہے ایکسکلوزیو۔ وہ تو وہ والا تھا نا ہم جو دکھا رہے تھے، یہ اب آپ کا۔ وہاں وہ چلے گئے۔ کلیم اللہ، اللہ کا بہت پیارا نبی، ایک دن کہتا ہے کہ مجھے اپنی تجلی دکھاؤ، ذرا فرینک ہو گیا۔ اللہ نے کہا نہ کرو نہ کرو۔ پھر کہا پیچھے انڈائریکٹلی دیکھنا، طور سینا وادی بسم ہو گئی، بسم ہو گئی۔ یہاں پہ انڈائریکٹ نہیں ہے، آرام سے جرنی ہوا ہے، اوپر لے گئے، فاصلہ مٹا دیا ہے، سامنے بٹھا دیا۔ وہ جو ڈسٹینس تھا ٹروتھ ریکگنیشن کا، وہ جو کلوزنس تھی ٹو دی ریالٹی، اس کو آرٹیکولیٹ کر کے فزیکلٹی میں سامنے بٹھا دیا۔ یہ جو شخصیت ہے جہاں پہ کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی، اس کے سٹیچر کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیا سٹیچر ہے جو یہ والے جرنی طے کر سکتا ہے؟ وہ کیا مائنڈ ہے جو یہ والے جرنی طے کر سکتا ہے؟ کیا وہ ہارٹ ہے جو یہ ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے؟ ایک میری اور گزارش ہے، جو لمحہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمپنی میں گزارا، وہ ہمارے والا لمحہ نہیں، وہ تو ٹائم کی نیچر ہی کوئی اور ہے۔ نہ اس کا کوئی ماضی ہوگا، نہ اس کا کوئی مستقبل ہوگا، وہ ٹائم ہے اور ٹائم ہی ہوگا۔ وہ کسی اور نیچر کا ٹائم، وہ کسی اور نیچر کا ٹائم۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم زون میں ہی ہے، اس درجے پر ہی ہے۔ اور وہاں پہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اس جگہ پیدا ہو کے، دائی حلیمہ غالباً کہتی ہیں کہ شاید میں نہ ہی لوں تو اچھا ہے کہ اس کو دودھ پلانے کے کیا معاوضہ ملے گا، اور اس کو کوئی زیادہ امیر بچہ نہیں ملتا تو کہتی ہے چلو جو بھی ملے گا یہی لے لیتی ہوں۔ وہ والا بچہ کچھ نہیں چھوڑ کے جاتا، ساری دنیا فتح کر لیتا ہے، یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ مہمان دیکھیے اور میزبان دیکھیے، کس کے ہاں ایسا مہمان کبھی آیا ہوگا، اور یقین جانیے کس کو ایسا میزبان کبھی کسی نے دعویٰ بھی کیا ہو کہ مجھے ملا ہو۔ کیا نہیں اپنے نام لگا سکتے تھے وہاں پہ، کیا نہیں لے سکتے تھے، اور سارا کچھ دیکھ لیا کہ میرے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کیا ہونے کو، یہ بھی دیکھ لیا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ وہ ہوگا، کچھ نہیں، پوروکار بیٹھے رہے، کچھ نہیں مانگا، خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان، ہم روز اتنا مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، کافی ملتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ بہت کم ملا ہے، تو مگر میزبان بھی ایسا تھا، اس نے کہا آپ نے نہیں مانگا، جو میں نے آپ کو دے دیا ہے نا، یہ بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کو کون مقام دے دیا، میں نے آپ کو ایک شخصیت دی، میں نے آپ کو اپنی کمپنی ہمیشہ کے لیے۔
آپ اس لمحے کے اندر آ گئے ہو جو لمحہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے. اور بندگی دیکھیں کہ خدا جس طرح اپنی عظمت پر ہے اور اپنی تخلیق کے عروج پر ہے کہ میری بہترین مخلوق میرے سامنے بیٹھی ہے، خلق بھی اپنی بہترین میں بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں کچھ نہیں مانگ رہا جبکہ تو سب کچھ دے سکتا ہے، میں بالکل ہوں، یہ کافی ہے میرے لیے. اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اب آپ جاؤ. وہ چپ کر کے آ جاتا ہے، یہ بھی نہیں ضد کرتا کہ میں یہ کمپنی نہیں چھوڑوں. مگر ان کو آپ سب یاد تھے، ان کو یہ تھا کہ یہ ایکسپیرینس میری امت کو بھی ہونا چاہیے، یہ سب کو ہونا چاہیے. اللہ نے کہا میں دے دیتا ہوں. اللہ نے کہا ان کو کہنا نماز پڑھو، جو بھی حالت نماز میں ہوگا، وہ جس کوالٹی کی نماز میں ہوگا اس کوالٹی کا معراج اس کے پاس ہوگا. آگے آپ کا اپنا، یہ امت کے لیے وہ تحفہ لے آئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چند چیزوں کو پر نظر ڈالی. کوئی میچ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو سبق اس میں ایک یہ ہے کہ زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف دھیان کرو، یہی سنت. اور کوئی بھی ایسی سٹیج نہیں آنی چاہیے کہ جس پہ ہم سمجھے کہ یہ ہو گیا ہے، اس سے بھی بہتر ہوتا جائے گا. میں آپ کا سب کا، میری بات ہمبل گفتگو کا، آئی اپولوجائز کہ میں آپ کی لیول پہ پریپیئرڈ نہیں تھا. میں ہر بار یہ شرمندگی اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگلی بار جب میں جاؤں گا تو پریپیئر ہو کے جاؤں گا. میں پھر اسی طرح ڈھیٹ ہو کے چلا جاتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں. یہ جیوے مرشد کامل باہو جنہیں من وچ بوٹی لائی ہو. من وچ بوٹی مشک مچایا جاں پلاتے آئی ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ. Wasim Farabi, and I am a student of philosophy from Government College Lahore. First of all, I am very thankful that you have delivered a wonderful lecture. It was not conventional. بہت سی چیزیں تھیں جو کہ ہم جو ایک کنونشنل لینس سے دیکھتے ہیں اس سے مختلف تھیں. لیکن جو میرا کوشچن ہے وہ بھی تھوڑا فلاسافیکل نیچر کا ہے، بیکاز یو اسٹارٹیڈ ود دا ڈسکشن بٹوین اپیرنٹ اینڈ ریئلزم، اور اس کے بعد آپ علم کی طرف گئے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جستجو تھی. اب اگر مسلم فاؤنڈیشن کو دیکھیں، اسلامک ایپسٹمالوجی کو دیکھیں، جو پوری فلاسفی کو، وہاں جو ریئلزم ہے اٹ از بیسڈ آن میٹا فزکس. وہاں اسٹارٹ جو ہوتا ہے ایک میٹا فزیکل ریالٹی سے ہوتا ہے. وہاں پر اب آپ نے بھی یہی کہا کہ وہ اپیرنٹ ریئل کی طرف گئے. لیکن اب کنٹمپرری ایرا کو دیکھتے ہیں. After Kantian revolution, after logical positivism, you know better what has happened to metaphysics. But in modern time, the whole problem is the problem of knowledge. If you agree with me, کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اب میٹافزیکل نہیں، اب ایپسٹمولوجیکل ہے. علم ہے کیا؟ علم کی جستجو تو کریں، لیکن کون سا علم؟ جس علم پر مغرب کھڑا ہے اس کی بنیاد کو دیکھیں تو وہ ایک سائنس کے اوپر ہے. وہ وہاں پر ریئلزم اپیرزم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. اب پوسٹ ماڈرنزم کے بعد جو ہے یہ بحث بھی ختم ہو گئی ہے. اب ہم ریئلٹی کو نہیں دیکھ رہے، وی آر سیکنگ فار پریگمیٹزم. ہمیں کون سی چیز قابل عمل ہے. تو اس سارے سیناریوں میں ہمیں سیرت النبی سے اس کی کیا گائیڈنس ملتی ہے کہ ہم کس فلسفی کو فالو کریں. ہم پیورلی میٹافزیکل فاؤنڈیشن پر کھڑے ہوں تو ہمارا جو نالج سٹرکچر ہے وہ کہاں جائے گا؟ کیا وہ ویسٹ اس کو آج قبول کرتا ہے؟ اگر ہم اس کو نیو فاؤنڈیشن پر لاتے ہیں تو ہماری جو ٹریڈیشنل فاؤنڈیشن ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ If I am not understandable, would you please let me explanation as well? I'm glad you asked this question because the answer is very simple. And that is that I don't have the answer to this question. آپ بیٹھ جائیں.
دیکھو یہ پوسٹ ماڈرنٹی کے بعد ریئلزم کے اوپر واپس نہیں جا سکتے آپ آگے کہیں جائیں گے. 1 and 2 میرے نزدیک فلاسفی کے اپنے پینڈنگ کویسچنز ہیں. ان پینڈنگ کویسچنز کی بیس کے اوپر ہم قرآن کی جو وزڈم ہے اس کو سیکریفائس نہیں کر سکتے اور پاس فیل بھی نہیں کر سکتے. دیر فور واٹ از دا سیف جرنی؟ سیف جرنی یہ ہے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ضمیر ہے اس کا کنسٹرکٹ اتنا سپیریئر ہے کہ وہ خود ان تمام سوالات سے پاس آن کر جاتا ہے ویری سکسیزفلی. وگرنہ وہ بھی کویسچنز کے اندر الجھ جاتے کہ یہ مٹیریالٹی کیا ہے، یہ آئیڈیالٹی کیا ہے، اور یہ فلاں کیا ہے. دیکھو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علم کی گائیڈنس وہی میں ہے. اس سبمیشن کو چھوڑ کر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ میرا اپنا ویو ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ پیور میتھمیٹیکلی بات کریکٹ نہیں ہے، تو میں نہیں کلیم کرتا کہ میری بات پیور میتھمیٹکس کی بیس پہ کریکٹ ہے. ہاؤیور جب میتھمیٹکس کے اندر ایراٹیسزم آ گیا ہے اور انسرٹینٹیز آ گئی ہیں اور ہائزنبرگ اور کوننبرگ کے پرنسپلز آ گئے ہیں اور اس کے بعد ریلیٹیوٹی آ گئی ہے اور آپ نے پوسٹ ماڈرنٹی کی بات کی ہے اور چیزوں کے اندر سے سرٹینٹی ختم ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میتھ ہی ہمیں ایک پوزیشن میں لے جائے کہ وہ کہے کہ یہ لوگ جو اس زمانے میں پیورلی میتھمیٹیکل نہیں لگتے تھے دے ہیو دا آنسر. 2 کانٹ کا بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنی ایپیکس کے اوپر جا کر وہ دنیا کے علم اور دین کے علم کو ملا نہیں سکا. وہ کہتا ہے کہ یہاں ان میں سے کوئی ایک غلط ہے، یہاں یہ 2 سیپریٹ ہیں، یہاں یہ ابھی سمجھ نہیں آئی ہے. بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں ابھی نہیں سمجھ آئی ہیں ان کی بیس کے اوپر آپ قرآن کی حقانیت کو چیلنج نہیں کر سکتے. مسلم ایپسٹمالوجی کے اندر یہ فیتھ کویسچن جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. باقی چیزیں جو تھیں آپ جس طرح بھی سوچ رہے ہیں، اور اگر کوئی آدمی مٹیریالٹی کی بیس پہ پروگریس کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، اس سے کوئی ہاسٹیلٹی، وہ بھی آپ کے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. اور کوئی آئیڈیالٹی کی بیس کے اوپر کرنا چاہتا ہے وہ، آپ اس ڈائلاگ کو تو چلنے دیں نا. آپ جس بھی کیمپ سے ہیں، جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، ادھر سے ہی چلتے جائیں. یہ دیکھیے جو پری سوکریٹک فلاسفرز ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک سے آئی ہیں، اس کے شاگرد نے کہا ایک سے نہیں آئی، 2 سے آئی ہیں. اور اس کے شاگرد نے کہا یہ 2 سے کہاں دیکھ رہا ہے، یہ تو ایک ہے. اور اس کے شاگرد نے کہا یہ ایک غلط کہہ رہا ہے، یہ 2 سے آئی ہیں، یہ آئیڈیالٹی. تو آپ اس گفتگو کو چلاتے جائیں نا، وہ آج تک لے آئے ہیں نا کھینچ کے یہاں پہ، آپ بھی کہیں پہنچ جائیں گے. میرا یہ کوئی بات کلیم نہیں ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کریکٹ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ بات کریں، اس بات کو اگنور نہ کریں. جو بھی آپ کی بات ہے اس کے اوپر چلیں. آرگومنٹ خود سے ایک اپرچونٹی ہے. اور دیکھیے جو کانٹین ایک اور پرنسپل ہے کہ کویسٹ خود سے اپنے آپ کو زندہ رکھنے والی بات ہے. آپ اپنی کویسٹ کو خود سے زندہ رکھیں، یہ خود آپ کو چلاتی جائے گی. اور معاف کیجئے میں نے کہا اپنے اوپر اعتماد رکھیں، نہ کہیں پہ قرآن نے جا کے غلط ثابت ہو جانا ہے، اور نہ خدا نہ خواستہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی بھی چیز اس کی سیلنج تک نہیں پہنچ سکے گی. گو آن، کیپ یور سیلف گوئنگ واٹ ایور دا جی السلام علیکم سر، میرا نام کاشف ملک ہے. سر آپ نے ابھی بات کی کہ نالج بیسڈ ہے، لیکن اگر ہم کارل مارکس کی جو فلاسفی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو مٹیریلسٹ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری ہے وہ 2 چیزوں پہ بیس کر رہی ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جو میٹر ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی اینڈ آبجیکٹیولی، اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئیڈیاز کین ناٹ ٹو ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی آف میٹر. اور آج ہم جو میٹر کی جو ہم اس کی فزیکل اپیئرنس دیکھتے ہیں، آج جو انسان ہے وہ اسپیس تک جا چکے ہیں. ہمارے سامنے جو بلٹ ٹرینز ہیں، اے آئی کی جو ٹیکنالوجی ہے. لیکن ہم دوسری طرف اگر ہم ریلیجن کو دیکھتے ہیں جو نان مٹیریل پہ بیس کر رہی ہے، جو ایک امیجن ہے کہ آپ امیجنیٹری ہے کہ آپ کو قبر کے بعد کیا عذاب ملے گا، یا آپ کو جنت دوزخ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ ایک امیجن کر سکتے ہیں، آپ فزیکلی اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور دوسرا ہم نے جو ریلیجن کی جو ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، تو جو ریلیجن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو امپیریلسٹک فورسز ہیں ان کو سرو کرتا ہوا نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے, جو ان کی جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ سرو کر رہے ہیں. تو ایک لے مین ہے, جو کامن مین ہے, وہ کس طرح جو آج آپ نے جو سب کچھ بیان کیا ہے اس کی روشنی میں, سیرت نبی کی روشنی میں ایگزیکٹ جو ریئلٹی ہے, جو ٹروتھ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس تک پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے, جب میں نے حضرت صاحب کو کرسی کے لیے یہاں بلایا نا, تو اس میں میری بھی ایک چال بازی تھی, 2 نمبری تھی, معاف کرنا. میں نے ان کو کوئی بڑا عہدہ دینے کے لیے نہیں بلایا, اپنی مدد کے لیے بلایا تھا کہ جہاں میں نے پھنسنا ہے آپ نے مجھے نکالنا ہے, اور کوئی ان کا آپ کا رتبہ ویسے ہی بلند ہے. بھائی صاحب, یہ جو کارل مارکس بہت ہی خوبصورت آدمی ہے, اور ساری زندگی اس کی مخالفت کی, اب سمجھ آئی ہے کہ وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا. جو وہ جس طرح چیلنج کرتا ہے کہ آئیڈیاز کہاں پیدا ہوتے ہیں, جب تک کوئی مٹیریل نہ ہو, مٹیریل ہوگا تو اس کے اندر آئیڈیاز پیدا ہوں گے. تو اس کو سوال کرنے والوں نے کہا کہ آئیڈیا ہوگا تو مٹیریل آئے گا نا, اگر آئیڈیا ہی نہیں ہے تو مٹیریل نے خود کہاں سے آ جانا ہے. ایک چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تو اس کی مٹیریلٹی کہاں سے ہو سکتی ہے. تو یہ چکن اینڈ ایگ کا کویسچن چلتا رہتا ہے کہ پہلے کون آیا, بعد میں کون آیا, اور آج کی فلاسفی ان چیزوں سے ہٹ کے بہت آگے جا چکی ہے. اینڈ سیکنڈ, جو آپ فزیکیلٹی کی بات کرتے ہیں, ہاؤ ڈو وی نو کہ روح کی فزیکیلٹی نہیں ہے؟ اگر آج کی سائنس اس کی فزیکیلٹی کو ریکگنائز نہیں کر سکی, تو 100 سال پچھلی سائنس اور بہت ساروں کو نہیں ریکگنائز کرتی تھی, اور اے آئی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کو. اور ہم کیسے جانتے ہیں کہ آنے والے 100 سال میں خوشبو کلو گرام میں بکا کرے گی, کہ خوشبو کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, اور یہ ٹچ بھی کر سکتے ہیں آپ, صرف آپ اس کو نہیں کر سکتے. یہ تو جو انسٹرومنٹس ہیں وہ جو ڈیولپ ہوتے جائیں گے, یہ آپ کا ویو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں چینج ہوتا جائے گا. ہاؤ ایور, جو بھی آپ کا ویو ہے وہی ویو ٹھیک ہے. جب آپ اپنا ویو ایکسپریس کریں گے تو دوسرا آدمی اپنے ویو دے کے آپ کے ویو کو چیلنج کرے گا, تو آپ اپنا ویو یا امپروو کریں گے یا اس سے کچھ سیکھیں گے, اور پھر آگے جاتا جائے گا, اور یہ چلتا جائے. میرے پاس تو کوئی منوپلی نہیں ہے کہ میں آپ کو الٹیمیٹ ٹروتھ دے کر چلا جاؤں. اور یہ دیکھیے, ٹروتھ کو آپ اپروکسیمیٹ ہی کرتے آ رہے ہیں. ٹروتھ کے اوپر گرپ جو ہے وہ کسی کی نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے سیرت میں کہ پروفٹ, اگر کوئی گرپ ہو سکتی ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہوئی کہ وہ ان چیزوں پہ پہنچے. باقی تو یہ لرننگ پروسیس ہے, آپ لرننگ پروسیس کے اندر رہیں. ہم آپ کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں جس بھی زاویے سے آپ رہتے ہیں. مارکسین زاویے سے رہ جائیں, مٹیریلٹی کے زاویے, جیسے مرضی رہیں آپ. ویری گڈ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا محمد یونس ہے اور میں لاء کا طالب علم ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ایک سوشل کانٹریکٹ ڈیولپ ہوا, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے بھی ایک سوسائٹی کے اندر سوشل کانٹریکٹ, اسلامک سوشل کانٹریکٹ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی, اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھ کے جو پاکستان کی کریشن ہوئی, جب دنیا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ کی طرف چلے گی, کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کی طرف چلی گئی اور پوری دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشنز بن گئے, تو آج ہم نے بھی پاکستان کے اندر 1973 کے آئین کی روشنی میں جو ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس کو مارج وجود میں ہم لے آئے ہیں. تو میرا آپ سے سر سوال تھا کہ کانسٹیٹیوشنل جو اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بنیاد تو ہم نے رکھ دی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ٹرو سینس کے اندر امپلیمنٹیشن پاکستان کے اندر اس طرح سے نہیں ہو رہی. تو میرا آپ سے یہ صرف چند سوال ہے, درخواست یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے, ان کی سیرت سے ہم یہ کس طرح سے عکس کریں کہ آج کے دور کے اندر ایک مسلمان جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جدوجہد کے اندر کس طرح سے رول پلے کر سکتا ہے. کیا وہ کسی ریلیجیس پارٹی کے ساتھ, جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد کرے, یا انڈیویجویلٹی کی پیورٹی کے ساتھ اور ایک انڈیویجول سرکل کے اندر جو ہے اپنے رنگ بکھیرے اور لوگوں کو متاثر کرے؟ تو ان دونوں میں کون سی آپشن سر آپ ریکمینڈ کریں گے پاکستان کے مسلمان کے لیے؟ آپ لاء کے طالب علم ہے, تو سوال میں آپ سے کرتا ہوں, یہ لاء ہے کیا چیز؟ میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا یہ لاء کیا ہے. تو بیٹھ جائیں, نہیں یہ سیریسلی نہ لیں میری بات. میں آپ کے سوال کو سیریسلی لوں گا, آپ میرے سوال کو سیریسلی نہ لیں. سوشل کانٹریکٹ دیکھیں کہ آپ نے جو جس طرف اشارہ جانے لگے تھے کہ یہ کائنات بھی ایک کانٹریکٹ کی ہی پیداوار ہے, اور یہ جزا اور سزا کا اسی کانٹریکٹ کی بیس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ جو کانٹریکٹ ہم کر کے آئے ہیں
اس کانٹریکٹ کی جو ہم وائلیشن کریں گے اس کی ہمیں سزا ملے گی، اور جو اس کانٹریکٹ کو پورا کریں گے اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ باقی جو آپ نے آرگنائزیشنل باتیں کی ہیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یا انڈیویجول کو ایفرٹ کرنی چاہیے یا کولیکٹیولی ایفرٹ، میں آپ کو کوئی ریمیڈی نہیں دوں گا۔ دیر از نو ون وے آف ڈوئنگ تھنگس اینڈ دیر آر سو مینی ویز آف ڈوئنگ تھنگس اینڈ دیر آر پیپل who can fight very well individually and there are people who can only fight when they are put together۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ دیکھیے آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، لاء سوائے سچویشنل سینس کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ پورے کی پوری جورسپروڈنس ٹریننگ ہے کہ انسان کو سچویشنل سینس کے لیے پریپیئر کر دیا جائے، اور جورسپروڈنس ہر ڈفرینٹ سوال کے اوپر ایک ڈفرینٹ آنسر دیتی ہے کہ یہ سچویشن ہے تو اس کا یہ آنسر ہوگا۔ تو جو اب آپ نے ایک اور سوال کو جنم دے دیا ہے، میں اس کے اوپر کبھی بولنا چاہتا ہوں لیکن میرے سے بولا نہیں جاتا، کیونکہ جب میں بولتا ہوں تو لوگ سوال پوچھتے ہیں، پھر میرے سے جواب نہیں دیے جاتے، پھر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ وگرنہ میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا بہت بڑا میسج یہ ہے کہ ول آف دی گاڈ کو پہچانے، اینڈ ول آف دی گاڈ از فار یو ٹو بی انٹیلیجنٹ۔ یہ کتنے خطبے آپ نے سنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کو خطبے میں بتاتے ہیں کہ یہ خدا کی ول ہے، وہ آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ بکری کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اور فلاں تاریخ کو کیا۔ سب سے بڑی ول آف دی گاڈ از فار یو ٹو بی انٹیلیجنٹ، اور آپ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں قدرت کا پورا نظام اس کی مدد کرنے کو آ جاتا ہے، کہ یہ خدا کی مل جاتی ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، اس کو مقام مل جاتا ہے، وہ کائنات کو سمجھنا شروع کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے زندگیاں آسان کر دیتا ہے۔ اس کی اگر لڑکی ہو تو وہ لوگوں کے لیے نئے اپرچونیٹیز کریٹ کر دیتی ہے۔ وہ اس کا کنٹریبیوشن وہ ہے جو وہ قدرت کا کام کرتی ہے جب وہ انٹیلیجنٹ ہو کے کام کرتی ہے۔ تو بھائی ول آف دا گاڈ از فار یو ٹو بی انٹیلیجنٹ، live intelligently, and if that intelligence lead you different people کو different موقعوں پر، ہر آدمی اپنی سرکس میں اپنے زاویے سے انٹر ہوتا ہے، کسی کو ایک جواب ملے گا، کسی کو دوسرا، and there is no one answer to it and there are so many good answers to it. and I think دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ سوال کرنا خود سے ایک سائنس ہے، سوال کرنا خود سے ایک سائنس ہے۔ جب ایک سوال کرتے ہیں تو وہ 100 سوالوں والا سوال ہوتا ہے، وہ کوئی جواب نہیں لا کے دے سکتا کامیابی سے۔ جب آپ سوال کو تراش کے سوال بنا کے اور سوال کر کے ایک ون کرسٹلائزڈ کویسچن کرتے ہیں تو وہ بیگ آنسر کر اس سے جواب دینے والے کی تربیت ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے سوال کرنے والے میری کیسی تربیت کی ہے، تو وہ بار بار اس طرح کے سوال کرنے سے وہ سیکھتا ہے کہ میں نے کیسے جواب دینا ہے۔ تو لیٹ اس آلسو فوکس آن دس تھنگ جو رینے دیکارٹ کارٹیشین فلاسفی ہے، جس کے یہ وہ گورنمنٹ کالج والے لڑکا نہ مجھے کچھ کہے جو کارٹیشین ہے، اس نے جواب دینا نہیں سکھایا، اس نے سوال کرنا سکھایا۔ اس نے کہا کوگیتو ارگو سم، کہ میں اس لیے ایگزسٹ کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں سوچ آتی ہے، میرے ذہن میں سوال آتا ہے، اور اگر میرے ذہن میں سوال نہیں آتا ہے تو اس نے کہا کہ میرے اور ڈیڈ پرسن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ آئی تھنک رومی اور غزالی نے بھی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نا سوال کو بھی نرش کیا جائے، پہلے سوال کو نرش کریں کہ وہ سوال بن جائے، اور جو ہی وہ سوال بنے گا نا تو وہ آپ کو جواب خود سے اٹ ول اسٹارٹ، یور نالج ول اسٹارٹ ڈائلاگنگ ود یو۔ آپ کا سوال آپ کو گائیڈ کرنا شروع کرے گا کہ اس کا کیا جواب ہے، اور یہ کارٹیشین وے آف تھنکنگ ہے جو رینیسانس کنٹریبیوشن۔ السلام علیکم سر، my name is Wasif Ali Sultani. I am a student of philosophy from Government College University. سر سب سے پہلے تو بہت ہی زبردست انلائٹنڈ لیکچر تھا آپ کا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مینوئل کانٹ کے کیٹیگوریکل امپیریٹو کی بات کی کہ آپ اپنی دعاؤں کو جو ہے تاکہ وہ یونیورسلائز ہو سکے۔ تو جس طرح آج کل کمپٹیشن کا دور ہے، ہر بندہ ایک دعا مانگتا ہے کہ میں اس کمپٹیشن میں فرسٹ آؤں، لیکن یہ دعا تو یونیورسلائز نہیں ہو سکتی کیونکہ فرسٹ تو صرف ایک ہی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایتھیکل پرنسپل ہے اس کو ہم کانٹ کیٹیگوریکل امپیریٹو سے کس حد تک انتخاب کرنے رہے سکتے ہیں؟ یہ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ سوال کرنے والا اپنی بات کرتا ہے، جواب دینے والا اپنی بات کرتا ہے۔ یہ کم ہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں میچ کر جائیں، ایسا حادثہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سیلوجزم ہے نا، سیلوجزم
کہ A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C, اور 2 + 2 4 فلاں فلاں، یہ بڑے اچھے اصول ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیے. تھوڑا آگے بھی چلے. آج کا علم سیلوجزم کے اوپر نہیں چلتا، اور ساری باتیں جو ہیں نا وہ سیلوجسٹک انداز سے نہیں سمجھی جا سکتی ہیں. اس کے اور بہت سارے انداز ہوں گے جو مجھے نہیں پتا کیا ہے. آپ نے تھوڑا سا اور کیا سوال تھا کہ تھوڑا سا، ہاں سر یہ دعا جو ہے ہاں بیٹھ جائیں. دیکھو میں نے عرض کیا کہ نوشن آف پروگریس اپنا چینج کریں. یہ دعا ہے کہ میں فرسٹ آؤں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ارج ہے کہ میں بہت کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں، اللہ میاں مجھے موقع دو. بھائی صاحب اس کے آپ نوشن آف پروگریس کو چینج کریں. فرسٹ آنا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ کا جذبہ تھا کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں، وہ جذبہ تھا، وہ نوشن آف پروگریس اچھا تھا کہ کنٹریبیوشن سے ترقی ہونی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے موقع دو، تو آپ ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑے دوسرے سارے فیل ہو جائیں. یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. پھر آپ تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ تو معاشرے کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو لوگ امپروو کریں، اور اگر واقعی کو مجھ سے زیادہ لائک ہے تو وہ زیادہ امپروو کرے گا، لیکن مجھے اتنا لائک کر دو کہ میں زیادہ امپروو کروں. تو اس میں تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، اور یہ یونیورسلائزیشن. اب کانفلکٹ اس سطح کے اوپر ہے جہاں پہ ہم نے اپنے اوپر لمیٹیشن لگائی ہے. ادھر چلے جاتے ہیں جو ہم نے کہا کہ کویسٹ جو ہے اپنے آپ کو خود زندہ رکھتی ہے، اور ہم سوال کرتے جائیں گے علم کو زندہ رکھے گا. تو جب آپ یہ والا کنٹریبیوٹ کرنے کی نیت سے دعا کریں گے تو یہ تو دعاؤں کو جنریٹ کر رہی ہے کہ کنٹریبیوٹ کرنے والے آئیں، کنٹریبیوٹ کرنے والے ہی بہتر ہیں. اور پھر آپ سے جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا آپ کے اندر تو نیچرل رسپیکٹ ہوگی اس کے بارے میں. آپ کی سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ میں اس لیے باعزت ہوں کہ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. تو آپ کی سیلف رسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ میں اس کی زیادہ عزت کروں کیونکہ یہ میرے سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا. تو ویئر از دی کانفلکٹ؟ نیچر کے سسٹم کے اندر ہارمنی ہے. نیچر ہارمونی سے ترقی کرتی ہے، ایک سے چھین کر اپنا نہیں آگے جاتی. ون ایٹ دی ایکسپینس آف ادر پروگریس نہیں کرتی ہے. ون سپورٹنگ دی ادر. ایک پلانٹ دوسرے کو میگنیٹیکلی کھینچ کے خود چلتا ہے، اور وہ اس کے چلنے سے وہ والا بھی چلتا ہے. اگر آپ ان میں سے توڑ کے ایک کو دوسرے ٹکرا دیں سارے ٹکرا جائیں گے، بٹ جب تک یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہ سارے چلتے رہیں گے. ہارمنی. السلام علیکم. نعیم حفیظ لاہور کے ایک کالج میں استاد ہوں. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بھی اور صاحبزادہ صاحب بھی پوری دنیا کی تمام مساجد میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات محبت اطاعت پہ دروس ہوتے ہیں، اس کے باوجود سر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں ہماری اصلاح کیسے ممکن ہے؟ جزاکم اللہ. کا جواب تو صاحبزادہ صاحب دیں گے. میں سوال کو ایک تو اپریشیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ معلم ہیں اور آپ نے ہمیں تعلیم بخشی، شیئر کیا، تھینک یو. دوسرا میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی مذہبی لوگوں کے کہنے پہ لیکچر دینے جاؤں گا. اگر اتنے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو پھر مجھے نہیں جانا چاہیے. مذہبی ان وے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ دینی رجحان اور ڈسپلن کے اندر آپ کتنی انلائٹنمنٹ جسے کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ. ویسٹ کا یہ کہنا ہے، مغرب یہ کہتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ انکمپلیٹ ہے. آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، آپ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اٹ از ہائیلی اپریشیبل اینڈ ایڈمیریبل. ان فیکٹ اٹ از اے لرننگ ایکسپیرئنس ٹو بی سٹنگ ود یو. سیکنڈ، جو کبھی ایک بار گیا تھا مدرسے تو ایک مجھے میری ماں کہتی یہ کعبہ ہے، میرے بارے میں پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، پتہ بھی چل گیا ہوگا، خالی سمجھ نہیں آئی. تو کیلون نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سب عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو آپ کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ میزریبل حالات میں تھے. کہتے ہیں اگر اف یو لو یور گاڈ تو آپ سے لو گاڈ کرے گا یا اور اٹھا ہی رہے گا؟ کتاب میں تو لکھے آپ تھوڑا سا لو کرو وہ بہت زیادہ کرے گا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہوتے نا
تو آپ کے اندر ریفلیکٹ کرتی گاڈ کی لو. دور سے نظر آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے اس بات کو پکڑا اور پروٹیسٹنٹ ورک ایتھکس ڈیولپ کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں یہ دعویٰ کرنا اور تقریر کرنا اور اتار چڑھانا چھوڑ دو یا نہ چھوڑو, چلو رکھو, ریفلیکٹ دا پروفٹ ان یور پرسنالٹی. آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھیں, لگتا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں. اگر آپ ریفلیکٹ کریں گے نا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اینڈ اف یو اگنور ریفلیکٹنگ ہم, تو جو مرضی گفتگو کرتے رہے, آپ اس گرداب سے باہر نہیں نکل سکیں گے. تو آپ نے خود ہی آپ کے سوال میں یہ جواب موجود تھا کہ وی مسٹ سبسکرائب ٹو دی پرنسپل فار دی سیک آف پریکٹسنگ دیم, فار دی سیک آف پریکٹسنگ دیم. حضرت صاحب نے ابھی اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا ذکر کیا, تو یہ 159 یا 100 یا 99 یا 200 نام یاد کرنے کے لیے نہیں ہے, پریکٹس کرنے کے لیے ہے. اللہ منصف ہے, مجھے انصاف کرنا ہے. اللہ کائنڈ ہارٹیڈ ہے, مجھے کائنڈ ہارٹیڈ رہنا ہے. یہ آپ کی گائیڈنس ہے, یہ آپ کا علم ہے. اور یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے احکامات کے ساتھ ایک ایسی مثال بھی آپ کو دی. مسلمانوں, آپ کو مثال بھی دے دی, بہترین کلام دینے کے ساتھ بہترین عمل کرنے والا بھی دے دیا, سو دیٹ اٹ از ایزیئر فار یو ٹو فالو اینڈ ریفلیکٹ. لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ مسلمان بھی پکا ہے, وہ کسی نہیں آیا بات میں.